صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المحسنین وقال اللہ تعالیٰ فی کتاب القدیم فی خطاب العظیم فی مکان آخر وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم۔ زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ حضرات، اللہ کا کلام جس کو آپ اور ہم قرآن کہتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک آپ کہیں گے مفتی صاحب فقیر صاحب نے یوں کہا، فتح محمد صاحب نے یوں کہا، تو اپن اس کو غور سے سنیں گے کہ بھئی فقیر صاحب نے کیا کہا، فتح محمد صاحب نے کیا کہا تھا۔ ایک بھائی آیا لطیف صاحب، مجھے کہا حضرت کل میں پیر صاحب کے دربار میں تھا اور حضرت نے یہ کہا، ایک پیغام دیا، تو اپن سب خاموش ہو جائیں گے کہ قبلہ پیر صاحب نے کیا کہا، وہ کیسا پیغام ہوگا۔ تو انسانوں کے درجے کے اعتبار سے انسان کے کلام کی اہمیت ہوتی ہے۔ سب اپنے چوکنا ہوں گے کہ ہاں لطیف صاحب فرماؤ پیر صاحب قبلہ نے کیا پیغام دیا اپنے مریدوں کے لیے۔ تو جس طریقے سے انسان کے کلام کے درجے ہیں اور اوپر نیچے اس کی عظمت اور رفت کے تمام احوال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رب کے کلام سے بڑا کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ بے شک انسان کا کلام ہے، اللہ کے ولی کا کلام ہے، اور اس سے آگے چلو تو اللہ کے نبی کا کلام ہے۔ نبی کا کلام دیکھتے ہی اپنی روح تڑپ جاتی کہ اب کیا کہیں گے مفتی صاحب حدیث سنا رہے۔ رسول اللہ کا کلام ہے، نبی نے مدینے میں فرمایا۔ کل جس کلام کو ابو بکر نے سنا، عمر فاروق نے سنا، عثمان غنی نے سنا، علی کرم اللہ نے سنا اور دل کی تجوریوں میں محفوظ رکھا، آج ہماری قسمت کا ستارہ کتنا بلند ہے کہ وہ کلام ہم کو مفتی صاحب یہاں ناچنا کے پاس سنا رہے ہیں، موہن گڑھ میں سنا رہے ہیں۔ تو آپ بالکل تیار ہوں گے کہ حدیث پاک میں کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک بہت بڑے امام تھے، ان کے بارے میں رسول اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ میرے مدینے میں ایک دین کا عالم آئے گا، ایک میرا غلام پیدا ہوگا، اس کا نام فلاں ہوگا۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اونٹوں، اس زمانے میں سواری اونٹ کی تھی، اونٹوں پہ چل کر کے ان کے پاس آئیں گے اور دین کی پیاس کو بجھائیں گے۔ تو تمام علماء اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ جو رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ میرے شہر میں، آپ ادھر آ جاؤ، تھوڑی ادھر بیٹھو، ادھر آ جاؤ اور تھوڑا بیٹا اوپر آ جاؤ، ہاں بیٹا ٹھیک آگے بیٹھو، برابر بیٹھو، ہاں لا حاجی صاحب تم یہاں آ جاؤ، یہاں میرے پاس ادھر آنے، یہاں آ جاؤ یہاں۔ تو آپ غور کریں کہ میرے رسول رحمت نے جن کا علم کتنا بے مثال تھا، یہ بے ایمان کہتے ہیں ادھر والی کپنی کے رسول کو علم نہیں تھا۔ اپنی لڑائی کوئی ایسی کرسی کی تھوڑی ہے کہ صاحب وہ ہم کو پیر نہیں مانتے ہیں یا ہم کی عزت نہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ پیر صاحب کو مانو تو آپ کی قسمت ہے، نہ مانو تو دوزخ میں جاؤ، ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ مگر یارو تم رسول کی برائی تو مت کرو، اللہ کے ولیوں کی توہین تو مت کرو، اللہ کے خاص محبوب بندوں کی تنقیص تو مت کرو۔ میرے نبی کے بارے میں نالائق کہتے ہیں کہ رسول کو علم نہیں تھا، اور رسول معاذ اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتا تو تمہارا باپ بچائے گا۔ یہ رسول کی شان کتنی بلند، اور یہ کہتے ہیں رسول اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا۔ ایک حدیث ہے کہ رسول کے مقدس صحابی تھے، وہ جنگ میں تھوڑے پیچھے رہ گئے اور قافلہ جنگ کا آگے بڑھ گیا۔ وہ عرب کا علاقہ بھی اپنے جیسلمیر کے علاقے کی طرح تھا، خدا کی قدرت وہ پیچھے رہ گیا، نوجوان تھا، چریرا بدن تھا، اسامہ ان کا نام تھا، میرے نبی کا دیوانہ۔ اچانک جنگل میں شیر نکلا
تو خدا کی قدرت، وہ سوئے رہ گئے اور ہاتھ میں مجاہد تلوار رکھتے تھے، تلوار بھی ان کا بھائی لے کے نکل گیا، اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو انہوں نے شعر کو ایسے کہا جس سے استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے، ایھا اللیث انا غلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شعر یاد رکھنا، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، سبحان اللہ، میرا فلاں نام ہے، اب تو آگے کیا قدم اٹھائے گا سوچ لینا۔ تو خدا کی قسم روایتوں میں آیا ہے، شیر ایسے دم ہلا رہا ہے کہ جیسے پالتو کتا دم ہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر سنو میرے بھائیوں، نبی کا کمال، وہ نبی کے نام کا کمال، وہ نبی کی ذات کا کمال، کہ شیر کو عربی میں اسد و لیث کہتے۔ اب وہ شیر آگے چلا، وہ سرکار اسامہ ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور اب وہ شیر ایسے چلتا ہے کہ باپ کے آگے خادم یا بیٹا بیٹا چلتا ہے۔ ابا جی ادھر آؤ، ادھر کانٹے ہیں ادھر آؤ، ادھر پتھر ہیں ادھر آؤ، رواج ہے نا اپنا، ادھر آؤ۔ اس طریقے سے وہ میرے نبی کے صحابی کی گائیڈ کرتے ہوئے، خدمت کرتا ہوا، جہاں نبی پاک کا لشکر قیام پذیر تھا وہاں تک جا کر چھوڑا، اور چھوڑ کے دم ہلا کے پیروں کو چوما اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ارے جس نبی کے نام کی یہ تاثیر کہ جنگل کے شیر ان کے قدموں کو سلام کریں، تو اس کی ذات کی تاثیر کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان ان کے علم کا عالم۔ یہ نالائق کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں، یہ ان کا کردار، اور وہ گوا کے جانوروں کا فکر اور جانوروں کا شعور، کہ نبی کے نام پہ وہ دم ہلا کر کے قدموں کو چوم رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں۔ تو یہ بدنصیبی ہے کہ علم کی دولت سے ہم رسول کو پہچان سکتے ہیں، نبی کی عظمت کو پہچان سکتے ہیں، نبی کی آل کو پہچان سکتے ہیں، اس علم کی حقیقت اور اس کی معرفت کو سمجھ سکتے ہیں، اور اپنے مرشد کی کیا عظمت ہے اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے شہر میں ایک عالم آنے والے تھے، میرے نبی نے پہلے فرما دیا کہ میری نگری میں ایک میرا غلام پیدا ہوگا، اس کے علم کی اتنی تابانیاں ہوگی کہ دنیا کا ذرہ ذرہ اس کو روشنی پہنچے گی اس عالم سے، اور دنیا کے لوگ آ کر سے ان سے فیض اور علم پائیں گے۔ ان کا نام امام مالک ہوا۔ وہ پیدا ہوئے 125 سال کے قریب بعد، 97 میں پیدا ہوئے، اور 189 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ان کا عشق دیکھو، ان کی محبت دیکھو، نبی کی ذات تو بے مثال ہے۔ جب یہ رسول کی حدیث جس کو اپنے پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے پاس آپ تشریف لائے، کہا حضرت فلاں مسئلہ، آپ نے کھڑے کھڑے بتا دیا۔ فقیر صاحب آئے، حضرت یہ مسئلہ، تو امام صاحب نے وہیں کھڑے کھڑے بتا دیا۔ کلام ربانی کی تفسیر معلوم کی تو استادہ یا نشستہ آپ نے اس کا بھی حل کر دیا، یہ جواب۔ لیکن آپ نے اگر یہ کہا کہ حضرت ہمیں رسول کا کلام بتاؤ، کلام کی معنی حدیث، ہمیں رسول کا کلام سنا، نبی پاک نے کیا فرمایا، تو کہتے تعال مئی، اب تو میرے ساتھ چل، کھڑے کھڑے نہیں بتاؤں گا۔ نبی کے کلام کے لیے جگہ چاہیے، احترام چاہیے، عزت چاہیے۔ اپنے کمرے میں لے جاتے، گھر پہ قالین بچھاتے، گاؤ تکیہ لگاتے، خوشبو چھڑکتے پورے کمرے کے اندر، میدان میں خوشبو چھڑکتے، اور اپنے جیسے عطیات میں بیٹھتے ہیں، دو زانوں بیٹھتے اور حدیث رسول لیتے۔ خود نے حدیث لکھی تھی جس کا نام موطا امام مالک ہے، اور انہوں نے اس کو پڑھتے۔ ایک دن پھر کوئی آپ جیسا وفادار آیا، کہا سرکار مجھے تو صرف رسول کی حدیث چاہیے، نبی کا کلام چاہیے۔ کہا تعال مئی، میرے ساتھ چلو۔ اپنے روم میں لے گئے، قالین بچھایا، خوشبو چھڑکی، گاؤ تکیہ لگایا، دلہن کی طرح سجایا۔ آپ نے وضو کیا، ایسا جبہ لمبا چوڑا پہنا جو عربوں کی عادت تھی، اور جبہ نیا تھا، اس میں کہیں سے بچھو آ گیا۔ آپ نے جبہ پہن کے بیٹھے اور حدیث پڑھانا شروع کیا، جیسے اپنی محفل ہے اس میں حدیث رسول۔ اب میرے عزیز نے آپ کو دین کی باتیں بتائی کہ جو برائی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرو، حالانکہ برائی مٹانے میں ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ فلاں آدمی نے اپنی عادت بدل دی بلا تسلمو، اس کو مانو مت۔
اگر کوئی یہ کہے کہ ہمالیہ پہاڑ، اپنے یہاں ہمالیہ ہے، عرب کے اندر احد پہاڑ ہے بہت بڑا، احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کے ادھر چلا گیا، تو اس کو مان لو کہ جو رب پہاڑ کو یہاں گاڑ سکتا ہے وہ ادھر بھی گاڑ سکتا ہے، یہ رب کی طاقت ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی نے عادت چھوڑی تو اس کو مت ماننا، عادت چھوڑنا بہت مشکل امر ہے۔ تو دین کی اصلاح کے لیے ہمارے علماء اور ہمارے مرشد کی تعلیمات کے حامل فقراء، انہوں نے کوششیں کر کے، میں دنیا میں جاتا ہوں، ہندوستان میں گیا، میں مدینہ شریف کے 10-15 کلومیٹر باہر ڈھانیاں تھی، وہاں بھی گیا تھا، یہ بچے تھے اپنے سیکر کے نہیں شیران آباد کے، وہاں لے گئی، گاؤں تھے یمنی لوگ بالکل اپنے سندھی کی طرح، جیسے یہ بابا بیٹے نے بالکل یمنی، ایسے یہ سب کلر عربی ہے، دھوروں میں پیدا کر دیا مگر یہ سب عربی، لباس، شکل، صورت، یہ بڑی مونچھ لچمن سنگھ کی ہے، بس ایک بیماری ادھر کی ہے، باقی جتنا ہے وہ سب عرب کا ہے۔ تو ان کا لباس، ان کے صافے، یہ سب عرب کے تھے، وہاں میں نے ان کو بھی دیکھا۔ اچھا اپنے جیسے تہمت کو یوں گھسیڑتے ہیں، یمنی بھی تہمت کو گھسار دیتے ہیں، اور ان کی جیب میں اتنا مال ہے پتہ نہیں پوری دنیا کو گھسیڑ دیتے ہیں، جیب اتنی بڑی جیب ہوتی ہے، یہ سب سندھی کلر تھا وہاں بھی۔ تو وہاں بھی عادت ہی، یہاں بھی عادت ہی ہے، عادت کے بدلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کوشش ہونی چاہیے، جد و جہد ہونی چاہیے، افہام و تفہیم ہونا چاہیے، سمجھانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے علاقے میں ایک رواج تھا باڑمیر میں، عورتیں وہ کیا کہتے ہیں وہ پہنتی تھی، پیر صاحب قبلہ تشریف لائے تاج حسین صاحب مجھے بلایا، تو میں نے کہا صاحب کوشش کر کے کئی بیماریاں تو چلی گئی ہے اور تھوڑی بیماریاں انشاءاللہ چلی جائیں گی۔ پیر صاحب آپ کی طرح نیک تھے، اس نے کہا بیٹی یہ لباس تو ان کا ہے تمہارا نہیں ہے، خدا کی قدرت۔ میں نے کہا بھئی یار حد ہو گئی مولانا عبید اللہ، مجھے تقریر کرتے کرتے 50 سال ہو گیا، سالہ چوڑا نہیں ہٹا، اور پیر صاحب نے ایک جملہ بولا تو چوڑے کا نام و نشانی ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ولیوں کی زبان میں کچھ عجیب تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہ اپنا جو کلچر ہے، یہ اسلامی کلچر پیر صاحب کی بلا کی زبان حق بیان کا نتیجہ ہے کہ پیر صاحب نے جو ذہن دیا وہ ذہن شاید صدیاں گزر جائے مگر وہ اسلامی کلر سب تک موجود ہے۔ وہ لمبے کرتے، تہمت پہنا، صافہ لگانا، صافہ کے نیچے ٹوپی پہنا، یہ سب رسول کی سنتی ہے، میرے آقا کی ادائی ہے۔ اور پیر صاحب کی وجہ سے یہ ماحول بنا، دنیا بدل گئی لیکن جیسلمیر کا کلچر نہیں بدلا۔ آج سے 100 سال پہلے جو کلچر تھا آج بھی وہی کلچر ہے۔ ان گمٹیوں کو دیکھو تو شکلیں ان کی کالی ہو گئی، صافہ ان کا چھن گیا بھائی مانو کا، ایک کالی ٹوپی کی آئی ہے، جیسے مایاوتی کا بیٹا پہنتا ہے وہی ٹوپی ان کے پاس ملے گی۔ تو یہ شکل بدلی کیونکہ جس کا پیر نہیں وہ لاوارث، وہ لاوارث لا ادھر ادھر برباد، اور جن کا وارث ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، تو جن کا پیر بن گیا وہ وارث والا بن گیا، انشاءاللہ اسے کبھی دکھ نہیں پہنچ سکتا۔ حالات نرم گرم ہوں گے، ہوا ٹھنڈی گرم چلے گی، خدا کی قدرت ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے، مگر زندگی ہماری انشاءاللہ سیدھے راستے پہ چلتی رہی۔ تو کئی ہماری قباحتیں تھیں، وہ رسم و رواج مٹ گئے، باڑمیر میں بدل گئی، گلی گلی میں مدرسہ، شاندار مینارے۔ ابھی کس نے مسجد بنائی، میں گیا، اور کیا نام، کوئی وہ لڑکا ہمارا نہیں ہے، علی حسن کہا گیا، ارے وہ کہاں تھا، امیر والا گاؤں کون سا ہے، ارے صاحب فقیر صاحب کا بھی، ہاں مولا لطیف جاتے، ایک ایسی بیٹے نے مسجد بنائی جیسے تاج محل فقیر۔ ارے میں نے کہا یہ کون ہے یار، کہ صاحب یہ بکریاں چارتا ہے، گائے کا واپار کرتا ہے گجرات میں، فلاں حاجی صاحب۔ اللہ کے ولی کی نظر پڑی، نقشہ بدلا، چہرہ مبارک پورا، داڑھی سنت سر پہ، امامہ آپ کی طرح۔ اس نے کہا مال بہت کمایا، کس کام کے لیے، لٹاؤ۔ ایسی مسجد بنائی کہ دوسری کمپنی دیکھ کر کے حیرت میں کھڑی رہ جاتی ہے۔ پیا چاہے وہ سہاگن ہے، جس جنگلوں میں پینے کا پانی نہیں ملتا تھا وہاں تاج محل کھڑے ہو رہے، نقارے گونج رہے، اذانیں گونج رہی ہے، اور لوگوں نے کہا مفتی صاحب ایک میٹھی اذان دینے والا بچہ آیا پڑھ کے ادھر سے تو ہماری بکریاں یوں کان کھڑا کر دیتی تھی۔ یہ کرامت ہے۔ تو بھائی اللہ کے نام کے اندر بڑی برکت ہے، آپ جنگل میں پکارو تو یہ پرندے بھی آپ کے دیوانے بن جائیں گے۔ آج تو آپ کے حافظ ہیں، آپ کے قاری ہیں، یہ اللہ کی نعمت اللہ نے دی۔ آپ نے 4 پیسے گاڑی کمائی کے پسینے والے آپ نے مدرسے پہ خرچ کیے، اس 4 پیسے کی برکت سے اللہ نے آپ کو جنت کا ٹکٹ دے دیا۔
آپ کہیں گے مفتی صاحب جنت کا ٹکٹ کیسے؟ تو میں نے فقیر صاحب رات بتایا تھا کہ میرے بزرگوں نے لکھا ہے، اللہ کے ولیوں نے، کہ ایک بچہ اگر کسی کا حافظ قرآن بن گیا تو اللہ اس قرآن کی برکت سے 7 پیڑھی کو معاف فرما دیتا، 7 پیڑھی کو۔ امام مالک علیہ رحمہ کا عشق دیکھو، ان کا کلام دیکھو، وہ نبی کے کلام کے کتنے دیوانے تھے۔ جب کوئی کہتا ہمیں حدیث سناؤ تو ادب سے بیٹھتے تھے، خوشبو چھڑکتے تھے، قالین بچھاتے تھے اور 2 زانوں بیٹھ کے حدیث پڑھتے۔ خدا کی قدرت، اس نے حدیث سنانا شروع کی، آپ کی طرح محبت والے دیوانے بیٹھے ہیں اور بچھو نے بیٹے نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ اب وہ شریف آدمی اور 70 سال کی ضعیف عمر اور بچھو نے کاٹنا شروع کیا تو امام مالک کا رنگ کبھی پیلا کبھی نیلا، کبھی پیلا کبھی نیلا، زہر چل رہا ہے، مگر بدن کو نہیں ہلایا۔ کیوں نہیں ہلایا؟ جھاڑو، بچھو کو نکالو، مارو، مگر عشق دیکھو، عشق دیکھو، اس کو عشق کہتے ہیں۔ محبت کی سرحد بیکانیر تک ہے اور عشق کی سرحد مدینے تک ہے، زمین آسمان کا عشق دیکھو۔ جب حدیث پڑھائی، آپ لوگوں کو سنائی کہ نبی کا فرمان یہ، دعا کر دی، دعا کر کے فارغ ہوئے تو ان کا ایک شاگرد کھڑا ہوا، سرکار میں آپ کا پرانا معتقد ہوں، پرانا مرید ہوں، میں نے کئی مرتبہ آپ کو حدیث بیان کرتے ہوئے قرآن سناتے دیکھا، آپ کے چہرے کا کبھی رنگ نہیں بدلا، آج جب آپ نے حدیث سنائی تو کئی مرتبہ رنگ سرخ ہو رہا ہے، پیلا ہو رہا ہے، لال ہو رہا ہے، رنگ بدل رہا تھا۔ حضرت ایسا کیوں ہوا؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، میں نے جبہ پہنا جلدی سے تو جبے میں بچھو آ گیا، رات کا ٹائم تھا اور بچھو نے مجھے 16 مرتبہ ڈنک مارا یا 17 مرتبہ ڈنک مارا، مگر میں نے بدن کو ہلایا نہیں کہ ہلاؤں گا تو میری گود میں رسول اللہ کا کلام ہے، میرے آقا کا کلام ہے، یہ رسول کے کلام کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس لیے کہا بیٹا بچھو تجھے جتنا کاٹنا ہے اتنا کاٹتا چلا گا، یہ دیوانہ پوکرن کا نہیں ہے، یہ دیوانہ مرشد کا غلام جیسلمیر کا ہے، کاٹ جتنا کاٹنا اس نے کاٹ۔ تو وہ کاٹتا چلا گیا اور میں جم کے بیٹھا تھا اور حدیث مصطفیٰ بیان کرتا رہا۔ اس لیے میں نے حرکت نہیں دی، میرے چہرے کا رنگ بدلا، جسم کا رنگ بدلا، مگر میں نے بدن کو نہیں ہلایا کہ کہیں رسول کے کلام کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ہے کلام مصطفیٰ۔ تو نبی کے کلام کا انہوں نے اتنا ادب کیا، اتنا ادب کیا کہ جان دینا گوارا کر لیا مگر پرواہ نہیں کی، جان جائے تو چلی جائے۔ اب ایک پہلو یہ تھی کس کی عزت؟ نبی کے کلام کی، نبی کے کلام کی۔ اب دیکھو ابو بکر کی شان، عشق دیکھو، سرکار مکہ چھوڑ کے مدینے تشریف لے جا رہے، اس کو اپنے عربی زبان اردو میں سندھی میں ہجرت کہتے ہیں۔ سائیں مکہ چلے مدینے وجن تھا، یہ سفر تاریخ اسلامی ہجرت چیبو آئے، سرکار اتنا خواہ روانہ تھا، ابو بکر سندس گد آئے، جبل سور تے ونجی پہنچتا، یہ ایک بڑا پہاڑ ہے 3 میل لمبا۔ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، اب تک تو میں کبھی پیچھے تھا، کبھی آگے تھا، کبھی پیچھے تھا، کبھی آگے تھا، اس لیے تھا میں بے ادبی نہیں کر رہا تھا کہ میں آپ کے پائے مبارک پیر رکھ دوں تاکہ دشمن صبح مکے والے آئیں گے کہ رسول کدھر گئے تو ان کو ایک پیر نظر آئے گا، 2 پیر نظر نہیں آئے گا، تو سمجھوں گے وہ تو 2 ہیں، ابو بکر رسول 2 ہیں اور یہ تو پاؤں کسی ایک آدمی کا، تو میں آپ کے پاؤں کو چھپاتا چلا گیا، وہ پہچانیں گے نہیں۔ اب پہاڑ آ گیا، جبل، تو آپ کی یہ معجزہ ہے، آپ جس پتھر پہ پاؤں رکھیں گے تو وہاں پر نقش جم جائے گا، پتھر پگھل کر کے موم اور مکھن بن جائے گا، اس پہ آپ کے پیر کا نشان جم جائے گا، اور میں 100 پتھر پیر رکھوں گا تو نشان نہیں جمے گا، تو دشمن آپ کے پیر کا نشان پہچان لیں گے، اب پیدل نہیں چلیں گے، اب آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ تو سرکار ابو بکر نے بڑھاپے کی عمر میں اپنے آقا کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا اور جبل وہاں سور میں پہنچے، غار ہرا میں پہنچے۔ جب جبل سرکار کو سوار کر کے غار ہرا میں پہنچے تو وہاں پر ایک بڑا گفا تھا جو بیچارے بکری چرانے والے، اونٹ چرانے والے بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے انہوں نے بنا رکھا تھا۔ اس گفے میں جب گئے تو عرض کی سرکار آپ رکو، میں اس کو تھوڑا سا صاف کر دوں، تو سرکار باہر قیام پذیر رہے، ابو بکر نے اس کو صاف کیا، اس میں کئی بل تھے،
सांप के, बिच्छू के या चूहे वगैरह के बिल होते हैं, बिलों को साफ किया और आपकी चादर मुबारक थी, उसको फाड़ फाड़ के आपने बिलों को बंद कर दिया। बिल बंद हो गए। बिल बंद होने के बाद कहा हजरत अब आप तशरीफ लाओ। सरकार अंदर आए तो एक बिल रह गया, अब कपड़ा भी नहीं, तो आपने उसमें अपना अंगूठा डाल दिया, यूं पैर का अंगूठा। वो सरकार आए, सो गए, सर पाक रख करके अबू बकर की गोद में। आपको नींद आ गई, थकान थी, पहाड़ भी लंबा चौड़ा था। नींद आने से सरकार को सुकून मिला। खुदा की कुदरत, उस गुहा के सोराख में सांप था। वो बड़ा दीवाना मेरे नबी के दीदार का, वो इधर दौड़ा इधर दौड़ा इधर दौड़ा, मगर सब दरवाजे बंद। तो उसने सोचा कि यार अब मैं क्या करूं। खुदा की कुदरत देखो, जहां आपका अंगूठा था वो थोड़ा मुलायम महसूस हुआ, तो उसने पहले सर को हिलाया, जुम्बिश दी, मगर अबू बकर ने पांव को हटाया नहीं। तो बेखुदी में उस सांप ने डंक मारना शुरू किया। डंक मारा, जहर फैल गया। अबू बकर की आंखों से आंसू टपका, रसूल अल्लाह के रुखसारे पाक पे आके गिरा। तो सरकार को ठंडक महसूस हुई, तो आंखें खोली, पूछा माँ बालुक या अबू बकर या अबा बकर, ये अबू बकर क्या हाल है। आंसू। सरकार ने सोचा कि कहीं इनके वालिद ज़ईफ वो याद आ गए, इनके बच्चे याद आ गए। कहा नहीं या रसूला कुछ, कहा नहीं कुछ तो है, आंख में आंसू क्यों आए। कहा सरकार कोई मूजी जानवर है जिसने मुझे डंक मार दिया, सांप होगा। कहा पैर को हटा, पांव को हटाया तो काला सांप झूमता हुआ खड़ा हो गया। अब इस कंपनी को पूछो तुम्हारी अकल पे मलामत है, ये सांप खड़ा क्यों हुआ। ये क्या मुफ्ती साहब है या कोई आलिम है या कोई सैयद है या कोई समझदार इंसान है, वो तो जानवर है। इन अकल के यतीमों से कहो अरे नबी की शान को तुम क्या समझोगे, जानवर भी समझते थे। वो नबी का एहतराम करते थे। उसने खड़े होकर नबी को सलाम और मुजरा पेश किया। अरे काला सांप तो नबी को सलाम पेश करता है, और यह बदकिस्मत तबका वह भी नबी के सलाम पे एतराज करता है कि नबी को सलामत पढ़ो। इंदिरा गांधी की कब्र पे चले जाते, मगर मुर्शिद की कब्र पे जाने की तौफीक नहीं। ये खुदा की देन है, याद रखना। पिया चाहे वो सुहागन है, बाप चाहे वो सुहागन नहीं। ये ईमान की दौलत, मोहब्बत की दौलत, मुर्शिद की अकीदत, अल्लाह के नबी से प्यार और मोहब्बत के जज्बा ये सादिक, ये अल्लाह उन्हीं को देता है जिन पे अल्लाह की नजरें करम होती है। सुभान अल्लाह, बेशक। बदनसीबी से महरूम रहते हैं। आपने अबू जहल का नाम सुना होगा, अबू लहब का नाम सुना होगा। ये रसूल के कौन थे, नबी के रिश्तेदार थे, इसी कंपनी के थे, इसी कंपनी के थे। उनका मकान यूं नबी के मकान से जुड़ा हुआ था, मगर उनको हिदायत नसीब नहीं हुई। वो नबी की गुलामी को हासिल नहीं कर सके। उमर दुश्मनी में गुजारी, बर्बाद होकर मरे, जंगलों में तबाह हुए, बदर के मैदान में तड़प तड़प के जान दे दी। करीब रहे मगर प्यासे रहे। और उवैसे करनी 1500 कोस दूर रहते थे। अब उसका मील निकालो आप। उनको पता चला कि रसूल का दंदाने पाक शहीद हो गया जंगे ओहद में, तो दिल में कहा कि मेरे नबी का मुंह में खून आए और मेरा मुंह सलामत रहे, महबूब का मुंह जख्मी हो, मेरा मुंह सलामत रहे। ये तो मोहब्बत के खिलाफ है। उठाया पत्थर, दांत तोड़ा, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऊपर 16 के 16 तोड़ के फेंक दिए। तो कोई ऐसा दीवाना था, उसने कहा वैसे करनी तूने यार ऊपर वाले तोड़े, अल्लाह के नबी का कौन सा दांत टूटा, नीचे वाला कि ऊपर वाला। कहा ये तो पता नहीं, तो तूने ऊपर वाले क्यों तोड़े। कहा चलो नीचे वाले भी तोड़ देता हूं। 32 दांत तोड़ के फेंक दिए। मुल्ला जी से कहो ये किस कुरान में लिखा है, ये किस हदीस का फतवा है कि दांत तोड़ो। ये कुरान का फतवा नहीं है, ये मोहब्बत के दीवानों का फतवा है। सुभान अल्लाह। ये इश्क सादिक का फतवा है, ये सच्ची अकीदत का फतवा है, ये सच्ची मोहब्बत का समरा है, ये सच्चे प्यार का समरा है कि इश्क नबी ने मजबूर किया कि मेरे आका के मुंह में खून हो और मेरा मुंह सलामत रहे, मुझे गवारा नहीं। 32 दांतों को उठा करके बाहर निकाल दिया। वो वैसे करने हजारों मील दूर, मगर इतना बड़ा इश्क देखो, उस इश्क ने कहां पहुंचाया। रंग देखो, अबू जहल करीब था, डूब के जहन्नुम में गया। अबू लहब करीबी था, जहन्नुम में गया, आग में जल रहे हैं। और उवैस लाख हजारों मील दूर। जब नबी की आखिरी मंजिल आई तो अपने जुब्बे मुबारक को निकाला, कहा उमर ये मेरा जुब्बा है,
اس کو تو اور علی لے کے جانا حج کے موقع پہ، مکے کا طواف کر کے پھر قریب ہے یمن جانا، وہاں ایک میرا دیوانہ رہتا ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، اسے کہنا کہ رسول نے تحفے میں جبہ دیا ہے تو جبہ تو نبی کا قبول کر، مگر میرے رب نے مجھ سے کہا کہ محبوب آپ کا اویس جو دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول فرما لوں گا۔ وہ ایسا آپ کا دیوانہ جس نے 32 دانت اٹھا کے پھینک دیے، اس کے عشق کو میں پیار قبول کرتا ہوں، اس کی ہر دعا قبول کروں گا۔ تو اویس سے کہنا کہ جبہ تو بعد میں پہننا، پہلے رسول کی امت کی بخشش کی دعا مانگنا۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو، عمر کی خدا کی قدرت، وہ رہتا ہے ہزاروں میل دور اور رسول اللہ اپنا جبہ اپنی قمیص اس کو دے رہے۔ ہم نے عمر گزاری نبی کی قدموں میں، ہمیں نہیں ملی ان کو ملی۔ یہ کس کا نتیجہ؟ یہ عشق نبی کا نتیجہ ہے، یہ رسول کی سچی محبت کا نتیجہ ہے۔ یہی محبت جو ہے نبی سے چل کر کے ہم تک آئی، اور یہ مرشد سے محبت جو ہے یہ ابو بکر والی محبت کا عکس ہے۔ جب مریدوں کو اپنے مرشد سے محبت ہوگی تو ان کو اللہ کے ولیوں سے محبت ہوگی، اور ولیوں سے محبت ہوگی تو آل مصطفیٰ سے محبت ہوگی، اور آل نبی سے محبت ہوگی تو رسول اللہ سے محبت ہوگی۔ یہ ایک سلسلہ ہے محبت کا۔ لہذا اویس قرنی کے پاس سرکار عمر علی کرم اللہ چلے گئے، سلام کیا تو پردیسی آدمی نے جواب دیا کہ اے نبی کے خلفاء تم پہ خدا کی سلامتی ہو۔ تو عمر فاروق نے فرمایا، عمر کا جلال مشہور، کہا اے فقیر تجھے کیا پتا کہ میں عمر ہوں اور یہ علی ہے؟ کہا سرکار میں تو آپ کا غلام ہوں، مگر جو نبی کا ہو جاتا ہے اللہ اس پہ سب روشن فرما دیتا ہے، سب روشن۔ کہا کہ ٹھیک، تیری محبت کو سلام، تیری عقیدت اور پیار کو سلام، میرے آقا نے جبہ بھیجا، اس کو تحفے کو قبول کیجئے اور رسول اللہ کی پوری امت کی بخشش کی دعا کیجئے۔ تو دیوانہ رونے لگا، عمر میں تو تیرے قدموں کی خاک اور دھون کے برابر نہیں، میری کیا مجال کہ میں دعا کروں تمہارے ہوتے ہوئے؟ کہا نہیں، نبی کا حکم ہے تو ہی دعا کرے گا۔ عشق تو دیکھو کہاں تک پہنچا دیا۔ عمر فرما رہے دعا کر، علی جو ولیوں کے باپ ہیں وہ کہتے ہیں دعا کر۔ یہ اویس قرنی کو جو رتبہ ملا ہے یہ ان کے سجدوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ان کے آنسو کا نتیجہ ہے۔ اس کے نبی کی جو طلب تھی اس نے اویس کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اب اویس نے جبہ لیا، آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا، ادب سے رکھا اور دعا کرنا شروع کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے دیوانے، میں نے محبوب کی اتنی لاکھ امت کو معاف کیا۔ کہا مولا میں لاکھ و لاکھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، کل امت کو معاف فرما۔ اب یہ اللہ سے بحث، یہ اتنے اللہ کے دیوانے۔ کہا مولا میں لاکھ واقع نہیں سمجھتا، سب امت کو معاف کر۔ معاف اللہ نے کہا، اور اتنی معاف کی اور اتنی معاف کی۔ کافی ٹائم ہو گیا، جب دیر ہوگی کافی وقت گزر گیا، کافی وقت گزر گیا تو سرکار عمر تو جلالی تھے، کہا یہ بابا تو سجدے میں پڑا جائے گا، اپنے کو واپس مکہ چلنا ہے۔ پھر جا کے سلام کیا تو اویس قرنی نے سر اٹھا کے جواب دیا، چونکہ سلام کرنا تو سنت ہے مگر سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اویس قرنی نے جواب دیا، کہا سرکار آپ نے جلدی کی، تھوڑی دیر کرتے تو سرکار کی پوری امت کو معاف کرا چکا ہوتا۔ بے حساب تو معاف ہو کر اللہ نے کر دی، کچھ باقی تھے ان کو بھی معاف کروا لیتا مگر رشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ اویس قرنی جن کو جو رتبہ ملا وہ عشق مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ ان کا عشق تھا، وہ ابو بکر کا عشق تھا کہ بدن کٹ جائے مگر نبی کے کلام کی توہین نہیں ہو، نبی کی حدیث کی توہین نہیں ہو۔ اب دوسری بات سنو، ایک یہودی تھا، اس کی عمر 200 سال کی، اس نے پوری عمر گناہوں میں گزاری، 2 ٹائم کی نماز تھی وہ بھی کبھی نہ پڑھی۔ وہ ابو بکر صدیق نے رسول کی ذات کا ادب کیا، اور امام مالک نے نبی کے کلام کا ادب کیا۔ تو مالک بھی بے مثال ولیوں میں، اور صحابہ میں ابو بکر صدیق بھی بے مثال۔ صحابہ میں صدیق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اماموں میں امام مالک کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اس یہودی تھا، اس نے کہا میں مر جاؤں گا، اتنی بڑی عمر ہوئی، میں دیکھوں مسجد میں جا کے توریت، ان کی کتاب تھی توریت میں دیکھوں کہ کوئی ایسی آیت مل جائے کہ مجھ جیسے گنہگار کی بھی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ یہ مسجد میں گیا، اپن جس کو مسجد کہتے ہیں یہودی اس کو کنیسہ کہتے ہیں، یہ کنیسہ میں گیا، جا کر کتاب کو نکالا، توریت کو مطالعہ کیا تو اس کو توبہ کی آیت نہیں ملی۔ اس میں یہ ملا کہ سرکار موسیٰ اپنی امت کو تقریر کر رہے ہیں
नसीहत फरमा रहे हैं, कहते हैं बेटा सुनो, तुम मेरे उम्मती हो, मेरी जिंदगी पता नहीं कब तक चलेगी, मैं तुमको हिदायत करता हूं कि मेरे बाद एक पैगंबर तशरीफ लाएंगे जिनका नाम आसमान पे अहमद होगा और जमीन पे जिनका नाम पाक मोहम्मद अरबी होगा। जब तुम रसूल का जमाना पाओ तो मेरी ये आखिरी वसीयत याद रखना, जो नबी का कलमा पढ़ेगा वही जन्नत में जाएगा, वरना सब खेल उल्टे हो जाएंगे। नबी के आते ही पुराने जितने दीन हैं वो सब मनसूख हो जाएंगे, अब दीन मुस्तफा ही रहेगा, सब दीन कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए मेरे वफादारों, नबी का कलमा पढ़ना, अगर अल्लाह उम्र दे वो नबी का जमाना मिले तो नबी का कलमा पढ़ोगे तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। खुदा की कुदरत, उसके बाद ये सरकार मूसा कलीमुल्लाह की हिदायत थी, तो उसने सोचा कि यार जमाना तो मूसा का, वो तारीफ हो रही है रसूल अल्लाह की, अल्लाह के नबी कब आएंगे, किस उम्र में आएंगे, और मूसा कलीमुल्लाह कहने तुम उनका कलमा पढ़ना, उनका दामन पकड़ना तो तुम्हें नजात मिलेगी, जन्नत मिलेगी। इस गरीब ने सोचा कि मेरी 200 साल की उम्र है, ना मालूम कब मौत आ जाए, कोई इसका भरोसा नहीं, तो अब मुझे नबी का दीदार मिले ना मिले, तो ये किताब तो है और किताब में नबी का नाम मोहम्मद अरबी लिखा हुआ है, अबे यार इसी को चूम लो, इसी को प्यार कर लो, इसी से मोहब्बत से चूम लो, तो नबी की जात मिले ना मिले नबी का नाम तो मिल ही गया। उसने तौरेत को उठाया और नबी के नाम को चूमा, आंखों से लगाया। अब इस कंपनी से कहो अरे जिसके नाम की ये बरकत है उसकी जात की बरकत कितनी बेमिसाल हो। अबे भूलियो, ये तो हदीसों के वाकया हैं, इकबाल की थ्योरी नहीं है, न टैगोर का अफसाना है, ये मेरे नबी की हदीसों का खुलासा है। उसने अंगूठे चूमे, नाम चूमा, आंखों से लगाया, बाहर निकल आया। बाहर निकल के आया, कनीसा से चक्कर आया, लोग पकड़ के घर ले गए, उसकी रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इंतकाल कर गए। उनके बेटे थे, उनकी बड़ी उम्र थी और अल्लाह के नबी अभी बाहयात हैं। कहा जाओ मूसा कलीमुल्लाह को इतला दो कि हमारे बाप का इंतकाल हो गया, हम इसके साथ क्या करें। हजरत मूसा की शरीयत में बड़ी सख्ती थी। सरकार मूसा के पास गए, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, कहा बेटा बताओ तुम्हारा बाप नमाज पढ़ता था? नमाज 2 टाइम थी, अपने यहाँ है 5 वक्त की नमाज, किसी नबी पे 5 टाइम की नमाज नहीं थी, ये इस्लाम का सदका है। उनके दौर में 2 टाइम की नमाज थी। लोगों ने कहा सरकार ये कभी नमाज नहीं पढ़ता था। कहा बेटा जब बेनमाजी है तो इसको दफन नहीं होने देंगे, न इसको कफन दो, ये मुजरिम है, इसको कपड़े में लपेटो और लपेट के पकड़ के जाओ, जंगल में फेंक के आ जाओ, कुत्ते लोमड़ी खाए। अब उस बड़े मियाँ को कपड़े में लपेटा, लोग लेके जंगल में फेंक के वापस पलटे। इधर पलटे उधर खुदा का फरिश्ता आ गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की दरबार में वही आई। अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कलीम आपका रब फरमाता है, ये कलीम मेरा एक दोस्त गुजरा, आपने उसकी कदर नहीं की। अब अल्लाह के नबी शशदर और हैरान, कहा मौला तेरा कौन दोस्त? एक गुनहगार तो गुजरा, एक बेनमाजी तो गुजरा, उसको तो मैं जानता हूं, और कोई वली तो गुजरा नहीं। कहा मेरा कलीम तू जिसको गुनहगार कहता है वही तो मेरा दोस्त है। कहा मौला तेरी खुदाई पे कुर्बान, तेरी रहमतों पे कुर्बान, तेरी रहमानियत पे कुर्बान, तेरे जलालो सदाकत पे कुर्बान, उसकी कौन सी अदा तुझे भा गई, कौन सी अदा तुझे पसंद आई, कितना बड़ा पापी तेरा दोस्त बन गया। कहा मेरे कलीम बेशक वो बेनमाजी था, खताओं का पुतला था, एक दिन मस्जिद में गया, तौरेत मुकद्दस को उठाया, तौरेत का मुताला शुरू किया, तौबा की आयत की तलाश में लगा रहा, तौबा का रास्ता तो नहीं मिला, मेरे महबूब का जिक्र मिल गया। जब जिक्र यार मिला तो उसने देखा कि मोहम्मद से मुलाकात हो ना हो, उनका नाम तो चूम लो, शायद कभी बेड़ा पार हो जाए। तो कलीम उसने मेरे महबूब के नाम को बोसा दे दिया, उसकी ये अदा मुझे भा गई, ये अदा पसंद आ गई, तो 200 साल की खताओं को माफ कर दिया, मैंने उसको दोस्त बना दिया और जन्नत का दुल्हा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। रहमत हक बहाना में जोयत, बहाना में जोयत। अल्लाह की रहमत बहा नहीं देखती है, बहाना देखती है। कोई अदा पसंद आ जाए तो यहां भी बेड़ा पार, वहां भी बेड़ा पार। याद रखिए नबी के नाम की ताजीम की वो जन्नत के सरदार बन गए, नबी की जात की ताजीम की वो साहबा के सरदार बन गए, नबी के जिक्र की ताजीम की वो इमामों के वलियों के सरदार बन गए। तो हमारे ईमान का तकाजा है कि जो कुछ मिलेगा वो नबी की मोहब्बत से मिलेगा।
اور نبی کی محبت کا جنکشن دور ہے اور مرشد کی جنکشن قریب ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، یہ ہمارے مولوی بیچارے بہت چھوٹے، ہم تو ان کے خاک پائے کا مقابلہ، ان کا نام امام غزالی تھا علیہ الرحمہ، اللہ کے بڑے ولی اور علم کے پہاڑ۔ ان کی کتاب آج دنیا میں بے مثال ہے۔ 1500 سال ہو گئے، قریب 1350 سال ہو گئے، مگر غزالی کی کتاب کا کہیں مقابلہ یا کہیں ان کی نظیر آپ کو نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ موت کے وقت شیطان کشتی لڑتا ہے، اپنے کو نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارے بھائی سوچتے ہیں مفتی صاحب کل مر جائیں گے کیا ہوگا؟ نہیں میرے عزیز، موت کے ٹائم بھی کشتی آپ کو لڑنی پڑے گی، اور وہ کشتی اپنے بھائی سے نہیں، وہ کشتی شیطان سے لڑنی پڑے گی۔ اگر آپ عشق نبی رکھتے ہیں، اپنے مرشد کی محبت رکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں سے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، مسجدوں سے آپ کو پیار ہے، مدرسوں سے آپ کو پیار ہے، قرآن سے آپ کو پیار ہے، دینی کاموں سے آپ کو پیار ہے، تو اس کشتی کے وقت اللہ کے فرشتے آپ کی مدد کریں گے۔ یہاں کشتی لڑیں گے تو یہ ہمارے بھائی کریں گے کہ نہیں ہمیں اقبال صاحب کو جیتانا اور دوسرے کو ہرانا۔ یہاں تو بھائی کہے گا سبحان اللہ بہت اچھا، یہ کر، لیکن وہاں موت کے وقت کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں اللہ کے فرشتے آپ کے کام آئیں گے۔ وہ کشتی بندے کی اور شیطان کی ہوگی، اور وہ کشتی شیطان امام راضی سے لڑی۔ جب امام راضی کو پتا چلا کہ شیطان آ کے کشتی لڑے گا اور ایمان کو ختم کر دے گا، بے ایمان ایک نمبر کا، تو اس نے ایک پوائنٹ بنایا کہ وہ کہے گا خدا کے بارے میں تو میں کہوں گا خدا ایک، پھر کہے گا تو یہ دلیل دوں گا، یہ ثبوت پیش کروں گا، یہ ثبوت۔ اس نے 360 ثبوت بنا دی، کس بارے میں؟ کہ خدا ایک ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوق، سب مخلوق کو پیارے ہیں، کو غیر پیارے، کوئی نبی ہے، کوئی امتی ہے، کوئی ولی ہے اور کوئی مرید ہے، کوئی مرشد ہے اور کوئی واقع اس کا معتقد اور مرید ہے۔ یہ سب میں نے بنا دیے، مگر اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، رب ایک ہے۔ زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں، تندرستی، شفا، حیات، ممات سب اس کے قبضے میں۔ فعل لما یرید، پیا چاہے وہ ہوتا ہے، انسان چاہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے دلیل پیش کر دی کہ یہ دلیل، بڑا عالم تھا، 360 ثبوت تیار کی۔ آخری وقت آیا تو خان بہادر آ گئے، شیطان اب کہاں سے آیا؟ پوکن سے آیا کہ نہ دوارے سے آیا، یہ تو تم بتانا، مگر پہنچ گیا بیٹا، بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر کے کہا بتا میاں خدا ایک یا دو؟ تو امام غزالی نے کہا بے شیطان میرا رب ایک ہے۔ کا ثبوت؟ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شیطان بھی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس بے ایمان نے توہین کی ان کی طرح، تو اللہ نے جوتے مار کے نکال دیا، اور فرشتوں نے جوتا مارا، رب مارنے سے پاک ہے۔ اس کا چونکہ نبی کی توہین کی، اللہ نے کہا میں نے آدم کو پیدا کیا اپنی کریمی سے، اور آدم کی پیشانی میں رسول اللہ کا نور رکھا، کہا کہ میرے حبیب کے نور کو سلام کرو، اس کو عربی میں سجدہ کہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے نور کو پہچانا تو فرشتے سب سجدے میں جھک گئے، سب کو سلام کر دیا۔ لیکن ابلیس اکڑ کے کہا نہیں مولا یہ تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے تو نے آگ سے اور باہ سے پیدا کیا، آگ والا مٹی والے کو سجدہ تھوڑی کرے گا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ آگ والا اوپر رہتا ہے، مٹی والا نیچے رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے گھمنڈ کس نے کیا؟ شیطان نے۔ غرور کس نے کیا؟ شیطان نے۔ اور سجدے کا انکار کس نے کیا؟ شیطان نے۔ تو گھمنڈ کرنا شیطان کا کام، تکبر کرنا شیطان کا کام، غرور کرنا شیطان کا کام، اپنے کو بڑا سمجھنا شیطان کا کام، اور رسول کی عزت نہ کرنا شیطان کا کام۔ اب یہ آپ سمجھ لو، یہ تمام برائیاں شیطان کا ہے، وابستہ ہے، اور سجدہ کرنا، پیار کرنا، سر جھکانا یہ نبیوں کا کام، ولیوں کا کام۔ کہا میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اللہ نے اس کو دھتکار کے نکال دیا کہ اس نے میرے نبی کے نور کی تعظیم نہیں کی، تو عمر بھر کی کمائی اس کی برباد ہو گئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ 6 لاکھ برس تک شیطان نے عبادت کی، اور ایک شبرن فی شبر، بالش پہ اس نے سجدہ کیا، مگر میرے مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کی۔
ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، بے عزتی کی اور بے حرمتی کی، رب کو جلال آ گیا، اس کی کمائی اس کی عبادت پہ پانی پھر گیا، وہ مردود بن کے دنیا میں رو رہا ہے اور قیامت تک روتا رہے گا۔ یہ ہے ادب نہ کرنے کا نتیجہ۔ تو یہ اپن جو مرشد کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ولیوں کا ادب کرتے ہیں، بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنے مرشد کا ادب کریں، اپنے بزرگوں کا ادب کریں، آل رسول کا ادب کریں، علماء کرام کا ادب کریں، ماں باپ کا ادب کریں، بزرگوں کا ادب کریں گے تو اللہ ہم کو عزت عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ وہ مارگاہ میں نکل گیا، اس کے سجدے برباد ہو گئے، سجدہ اس کے کام نہیں آیا، عبادت اس کے کام نہیں آئی، سجدے سے انکار کیا تو دربار خدا سے راندہ گیا۔ اب وہ ہر انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ میں یہ آدم کی اولاد ہے، ان کو گمراہ کروں گا۔ تو ہمارے بھائی کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی لغزش کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی چوریاں کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں کرتا ہے، نہ اس کا ایمان اس کو اس چیز کی تلقین کرتا ہے، یہ سب شیطان کروا رہا ہے، مگر ہم مجبور ہیں، ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اس کی چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد روتے ہیں کہ مفتی صاحب غلطی تو ہو گئی۔ لوگ اپنے باپ کو قتل کر لیتے ہیں، یہ کون کرواتا؟ آپ غور کرو، یہ شیطان کام کرواتا ہے، اس کا کام ہے گناہ میں ڈالنا، اور اسلام کا کام ہے جنت کا راستہ دکھانا۔ اگر ہم اسلام پہ چلیں گے، قرآن پہ چلیں گے، علماء کی ہدایت پہ چلیں گے، مرشد کی تعلیم پہ چلیں گے، ان کے مقدس پیغامات کو اپنائیں گے، ان کی باتوں کو سمجھیں گے، ان کی ہدایت کو راہ بنا کر کے اس پہ چلیں گے تو یہاں بھی جنت وہاں بھی جنت، اور ان کو ٹھکرا دیا تو یہاں بھی بربادی وہاں بھی بربادی۔ اب دیکھو امام غزالی نے اتنی دلیل پیش کی، شیطان مقابلہ کرتا گیا، ان کے دلیلوں کو توڑتا چلا گیا۔ 360 دلیل تھے کہ خدا ایک ہے، اس نے 360 دلائل کو کینسل کر دی، تو امام غزالی فیل ہو گئے اور یہ خبیث شیطان جیت گیا۔ دیکھ لو میرے بھائی، اتنا بڑا مولوی اگر فیل ہو سکتا ہے تو ہماری کیا حقیقت ہے، پھر آپ کی کیا حقیقت ہے؟ پوائنٹ نوٹ کرو، اتنی دیر میں ان کا مرشد ہزاروں میل دور پیر صاحب کے گوٹ کی طرح وہاں وضو کر رہے تھے، ان کا مرشد وضو کر رہا تھا، ان کو اللہ نے دل کی آنکھ عطا کی تھی، یہ آنکھ نہیں تھی، انہوں نے وہاں سے دیکھا کہ میرا مرید پھنس گیا اور شیطان ان پہ قابو پا رہا ہے، اب ان کے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے، ان کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، تو وضو کرتے کرتے لوٹا مٹی والا اپنے سندھیوں والا لوٹا تھا، نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمٰ نے اٹھایا، وہ لوٹا یوں پھینکا تو خدا نے فرشتوں کو کہا کہ پہنچا دو غزالی تک، ولی کا لوٹا یہاں ہے اور پانی گنگا جمنا کے پاس پہنچ رہا ہے، یہ ولیوں کی شان ہے۔ پانی کا لوٹا وہاں جا کے گرا، ان کے سینے پہ چھینٹے پڑے اور غیب سے آواز آئی، غزالی کاہے کو دلیل تلاش کرتا ہے؟ اس خبیث سے کہہ دے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک ہی مانتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، آمدن آفتاب دلیل آفتاب بس۔ جب سورج نکل گیا تو کوئی کہے کہ مفتی صاحب نی کتھے آئے تو بیوقوف ہے، ارے نی تو سامنے کھڑا ہے، تو اس نے کہا کہ نی کے لیے کوئی ثبوت نہیں تو اللہ کی ذات کے لیے کوئی ثبوت نہیں۔ یہ آسمان تیرے باپ نے کھڑا کیا، یہ زمین کا فرش کس نے بچھایا، یہ ہوا کی لہر کس نے چلائی، یہ دریا کی موج کس نے بہائی، یہ آسمان کی چھت ہے، یہ زمین کا فرش ہے، یہ ہوا کی لہر ہے، یہ پانی کی موج ہے، یہ ستاروں کی چمک ہے، یہ چاند کی چاندنی ہے، یہ پھولوں کا تبسم ہے، یہ ستاروں کی رانائیاں ہے، یہ سب جلوے بتا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بندہ نعمت تو دیکھ، کس کس کا تو انکار کرے گا؟ ہر طرف جلوہ ہی جلوہ رب العالمین کا ہی نظر آتا ہے، اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ادا خدا کے ثبوت پہ گواہ نظر آتی ہے، دلیل نظر آتی ہے۔ کہا او شیطان، میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ شیطان نے کہا ہائے غضب ہو گیا، ابے مولوی صاحب پیر نے بچا دیا، پیر نے، صحیح ان ملوں سے کہو ملیا، کہاں تم اور کہاں غزالی۔ اس نے کہا بے مولوی صاحب پیر نے بچا دیا، پیر نہیں ہوتا تو دوزخ میں اکیلا نہیں جاتا، تجھے بھی ساتھ لے کے جاتا، مگر پیر کا صدقہ کہ تجھے بچا دیا۔ جب ایسے اللہ کے ولیوں کو پیروں کی حاجت رہی تو ہم گنہگاروں کو کیوں نہیں حاجت ہے؟ اس لیے یاد رکھیے جو ملتا ہے ان بزرگوں کی دربار سے ملتا ہے،
ان کی پاکیزہ صحبت سے ملتا ہے، اللہ والوں کی گوا کے نظر محبت اور نظر کرم سے ملتا ہے۔ غور کرو آپ، میرے غریب نواز کوئی چھوٹے مولوی تھے، ہم ان کے سامنے کچھ نہیں۔ پوچھو ہمارے علماء سے، اتنے بڑے مولوی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم، مگر مولوی بننے کے بعد کہاں گئے؟ مرشد کے پاس گئے۔ سرکار جیسے حضرت کا گاؤں چھوٹا ہے پیر جو گوٹ، ان کا بھی ہارون جو گوٹ چھوٹا سا گاؤں ہے ایک عرب کے خطے میں، وہاں گئے کہ سرکار حدیث تو میں نے پڑھی، فقہ میں نے پڑھا، تفسیر میں نے پڑھی، معنی میں نے پڑھی، بیان میں نے پڑھا، سرکار یہ سب پڑھ لیا، اب رب تک پہنچانے والا سبق تم پڑھا لو، یہ سبق جو ولی کی نظر سے ملتا ہے۔ تو عثمان ہارونی علیہ رحمہ کے دربار میں آپ رہے۔ علماء سیر لکھتے ہیں ایسی مرشد کی خدمت کی کہ جب مرشد مدینہ شریف روانہ ہوئے تو لوگوں نے کہا سرکار یہ آپ کی اپنے گاؤں میں ہوتی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مولانا اس کو، یعنی یوں ڈالتے ہیں جس میں سامان پڑا رہتا ہے، یا پہلے ہوتا تھا گبری، ماشاءاللہ گبری، یہ گبری پیر صاحب کے گوٹ کی نہیں، یہ مدینے کی گبری ہے، تم بھول گئے گبری کو، پہلے فقیر اپنے گبری رکھتے تھے، گبری میں آپ نے کتابیں ڈالی، قرآن ڈالا، دلائل الخیرات ڈالی، سب باتیں ڈالی، تو ایک نے کہا میں گبری اٹھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں حضرت کا لوٹا اٹھاؤں گا، تیسرے نے کہا سرکار کی کمبل اٹھاؤں گا، چوتھے نے کہا بستر اٹھاؤں گا، غریب نواز شریف تھے کہا حضرت کی نالین میں اٹھاؤں گا، جوتی مبارک، جوتیاں، اتنا بڑا ہندو ولی، ان ملوں سے کہو یہ تاج ملا ہے کہ آج دنیا خواجہ کی مٹی کو آ کے سلام کر رہی ہے، دروازوں کو آ کے سلام کرتی ہے، یہ مرشد کی نظر کا ہی تو صدقہ ہے۔ کہا حضرت کی نالین جوتی بیٹا میں اٹھاؤں گا۔ اب سب کی باری تقسیم ہو گئی، آپ کے حصے میں نالین آئی، تو آپ نالین کو چادر میں لپیٹ کے یوں رکھی، بغل میں لی، حضرت نے دیکھا کہ ہاں لوٹا آ گیا، نالین آ گئی، تو چلے آگے آگے مرشد، پیچھے مرید، تو جو مرشد آگے ہوا تو حضرت نے جوتی کو لیا اور سر پہ رکھ دیا۔ یہ ہے تاج، یہ ہے مرشد کا ادب، یہ ہے ولیوں کا ادب، یہ ہے اللہ والوں کا ادب، تب انسان سردار بنتا ہے، گھمنڈ سے سردار نہیں بنتا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت مدینہ دور است، ابھی مدینہ بہت دور ہے، آپ نے جوتی مبارک بغل میں رکھو، اوپر کیوں رکھتے ہو، گر جائے گی۔ کہا نہیں، مرشد کی جوتی میں بغل میں رکھوں، میرا دل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، میں اس کو سر پہ رکھوں گا۔ اس طریقے سے ہند الولی چلے، مدینہ پہنچے تو مدینے والے آقا نے بھی اپنے بیٹے سے پیار کیا، کہا بیٹا تو نے مرشد کی جوتیوں کو سر پہ رکھا، یہ بھی میرا غلام ہے عثمان، میں تجھے دنیا کا سردار بنائے دیتا، جاؤ ہندوستان میں جا کے اسلام پھیلاؤ۔ تو غریب نواز تخت لینے لیے نہیں آئے تھے، غریب نواز مدینے کا پیغام کو عام کرنے کے لیے ہندوستان میں تشریف لائے۔ آج الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے جو اسلام کی رونق، اسلام کی بہار گلیوں میں، ڈھانیوں میں، چپے چپے میں، قریے قریے میں جو بہار بن کے مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ صرف مولویوں کا صدقہ نہیں ہے، یہ سفید گنبد میں سونے والے ولیوں کا صدقہ۔ یہ ولی آئے، ان کے قدم مبارک پڑے تو نقشے بدلتے چلے گئے، زندگیاں بدلتی چلی گئی، ماحول بدلتا چلا گیا۔ بے شک علماء کی خدمت ہے، مجاہدین کی خدمت ہے، ہم تمام جانباز مجاہدوں کی ارواح کو سلام کرتے ہیں، علماء کی قد و کاوش کو، ان کی بے پناہ قربانیوں کو سلام کرتے ہیں، مگر اسلام کے چمن میں جو پھول کھلے اور جو خوشبو ماں کی ہے، یہ فقط ولیوں کی نظر کا صدقہ ہے۔ عالم کی 1000 سال کی زندگی ایک طرف اور ولی کی ایک نظر بیڑا پار کر دیتی، سب نقشہ بدل جاتا۔ اس لیے اپنے مرشد سے جڑے رہو، مرشد کی محبت کو بسا کے رکھو، اور اس میں کسی کو دخل اندازی دینے کی جرت مت کرنے دینا۔ کوئی ادھر گھس آئے گا پاپی تو سب بیڑا غرق کر دے گا، نقشہ ہی بدل جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے مرشد کو بدلا وہ اتنا بڑا پاپی ہے، ایک ضعیف قول ہے کہ اس نے گوا کہ اپنے باپ کو بدل دیا۔ اس لیے مرشد ایک ہوتا ہے۔ ایک مشہور روایت ہے، لاہور میں ایک اللہ کے ولی تھے چراغ الدین دہلوی، جن کا مزار پاک دلی میں ہے، وہ بگی میں جا رہے، گھوڑا بگی پہلے ہوتی تھی، تو ایک فقیر کالا کپڑا پہن کے دکان پہ کھڑا ہے، کہتا بابا بدے، اے سیٹ صاحب دے ورنہ دکان کو الٹا مار دوں گا۔ اس زمانے میں فارسی زبان تھی، بدے دے ورنہ دکان کو الٹی مارتا ہوں۔ تو اس اللہ کے ولی کی سواری گزری کا فقیر ضد کر رہا ہے کہ دیتا ہے ورنہ دکان کو الٹی مار دوں گا۔
کہا بیٹا بگھی کو روک، گھوڑوں کو روکا، روک کر کے آپ نے چادر مبارک ڈالی اور مراقبہ کیا، وہ اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو چھپا دینا۔ مراقبہ کیا تو اس کو دیکھا تو یہ بالکل خالی، فقیر خالی، فقیر کے پیر کو دیکھا تو پیر بھی خالی، اور دادا پیر کو دیکھا تو ان کی نورانی داڑھی ہے، سفید تابندہ چہرہ ہے، سر ان کا جھکا ہوا ہے، کالی کمبل کاندھے پہ پڑی ہے۔ کہتا میرا مولا نادان بیٹے کی لاج رکھ دینا، یہ میرا بیٹا پوتا مرید بیٹے کی طرح ہوتا ہے، یہ ضد کرتا ہے دکان والے سے دے انعام دے، نہیں دکان کو الٹی مار دوں گا، مولا یہ تو لائق نہیں ہے مگر میری لاج رکھ دینا۔ کہیں گے فلاں کا مرید تھا، کچھ نہیں اس کے پاس، تو میری توہین ہو جائے گی۔ اب جو منظر دیکھا تو فقیر سجدہ کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اور عرش الہی سے لے کر کے فقیر کی سجدے گاہ تک نور کی لائٹ ہی لائٹ برس رہی۔ اس نے کہا یہ ولی پا کمال ہے جن پہ نور برس رہا ہے، ان کی دعا کو خدا کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ چھلانگ مار کے اللہ کا ولی اترا اور دکاندار سے کہا بابا بدھے بدھے، بیٹا دے دے دے، کیا مانگتا ہے؟ 1-2 پیسے مانگ رہا تھا۔ اس نے اس فقیر کو دیکھا کہ اللہ کا ولی میری دکان پہ آ گیا، چراغ الدین علیہ رحمہ بڑے مشہور ولی تھے، انہوں نے پیسے دے دیے، 1-2 پیسے مانگے دے دیے، اور پھر حضرت چراغ الدین دہلوی علیہ رحمہ نے اس فقیر کو پکڑا اور اپنی گاڑی میں بٹھایا، اپنی بگھی میں، اور کہا بیٹا تو اس لائق نہیں ہے تو کیوں دھمکیاں دیتا ہے، دے ورنہ میں تیری دکان الٹی مار دوں گا، تو فقیروں کو بدنام کرتا ہے، فقیروں کو رسوا کرتا ہے۔ حضرت غلطی ہو گئی، وہ پہچان گیا کہ میں تو کھوکھلا ہوں، کچھ نہیں، تو میری خانقاہ پہ چل۔ کہا بیٹا جامع آپ بھی آ، اس چھوٹے سے پیالے میں پانی لاؤ۔ مریدوں نے پانی دیا، آپ نے کچھ دم کیا، فقیر سے کہا پی لے، اور فقیر نے پینا تھا کہ 14 طبق روشن ہو۔ کہالا بیرو بخاں، اب جا پڑھ اور سجدہ کر، پڑھ یعنی سجدہ کے سے پہلے پڑھنا، حالا بیرو بخاں بخاں بس سجدہ، جا پہلے پڑھ پھر سجدہ کر، اب تو جو کہے گا اللہ تیری بات کو قبول فرما لے۔ اللہ والوں کی نظر تو دیکھو، مگر ولایت کب ملے گی؟ مسئلہ نوٹ کر لو، پہلے دین کا علم ہوگا۔ غریب نواز بہت بڑے عالم، سرکار غوث اعظم بہت بڑے عالم، محبوب الہی بہت بڑے عالم، چراغ الدین دہلوی علیہ رحمہ بڑے عالم، گیسو دراز علیہ رحمہ بڑے عالم، باہودین زکریہ ملتانی علم کے پہاڑ، یہ جتنے ولی تھے پہلے اس کمپنی کے مولوی تھے۔ ایسے چھوٹے مدرسوں میں پڑھے، خشک روٹیاں کھائی، روزے رکھے، اور علم کے لیے جگر کو سوختہ کیا تو علم بھی ملا اور طریقت بھی مل گئی۔ ایسا علم ملا کہ اللہ نے 14 طبق ان بزرگوں کے لیے روشن فرما دی۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کی تعلیم دیں۔ یاد رکھیے ولایت ملے گی تو علم کے صدقے میں، عزت ملے گی تو علم کے صدقے میں۔ آج میری مولانا عبید اللہ حافظ سعید صاحب سے پوچھو، آپ اجمیر شریف آدھی رات کو جاؤ، کبھی موقع ملے تو آدھی رات کو جاؤ، وہ پیر صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی خانقاہ پہ رات کو 3 بجے گاؤ تو آپ کو برات ملے گی، جنج سندھ والی جنج، وہاں بھی جنج وہاں بھی جنج، آدھی رات کو میلہ ہی میلہ، خوشبو چھڑک رہے ہیں، گلاب لا رہے ہیں، پھول جھاڑ رہے ہیں، چوسرے تقسیم ہو رہے ہیں، خوشبو چھڑکی جا رہی ہے، غسل دیا جا رہا ہے، جیسے جنج کے لیے کہ جنج اچے تھی، دلہا اچن تھا، گھوٹ اچن تھا، صفائی کرو، خوشبو چھڑکو۔ آج غریب نواز کو پردہ فرمائے 800 سال ہو گئے، برات کب چلی تھی اب بھی چل رہی ہے، اب بھی چلیے۔ پیر مردان شاہ علیہ رحمہ نے ادھر پردہ فرمایا، برات نکلی ہے سالوں پہلے، اب بھی جاؤ گے تو برات ہی برات آپ کو ملے گی، وہی خوشبو ہے، وہی سارنگی ہے، وہی گلاب ہے، وہی جنت الفردوس ہے، وہی خوشبو کے پھول ہیں، وہی انسانوں کا انبار ہے، ہزاروں کھڑے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ولی بن گیا، اللہ ان کی عزت کو آسمانوں سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ یہ خدا کی عبادت سے ملتا ہے، بغیر عبادت کے نہیں ملتا۔ یاد رکھنا، کوئی بھی ولی تالی بجا کے ولی نہیں بن سکتا، یاد رکھیے، قوالیاں سن کے ولی نہیں بن سکتا، ولی جگر جلتا ہے جبھی بنتا ہے۔ اپنے ہندوستان میں یہاں پانی پت ہے، ہمارے یہ مولانا ادھر جاتے ہیں پنجاب کے علاقے میں، پانی پت میں ایک اللہ کا مست فقیر رہتا تھا، بولی شاہ قلندر، مجذوب تھے۔ ان کے پاس ایک یہ پوکن والی کمپنی کا خاندان کا چلا گیا، یہ بیماری تو پرانی تھی نا،
اللہ کے ولی کو نہیں ماننا، سلام نہیں پڑھنا، ختم و مت ڈیرا، یہ سب یہ بیماری پرانی تھی، وہ اس کے تیم ابن تیمیہ کے زمانے سے، اس سے پہلے ذی الخویسرہ کے زمانے سے چلی۔ تو کوئی ایسا بد نصیب تھا، اس کے سر میں درد پیدا ہوا، اس نے کئی حکیموں کو دکھایا مگر درد نہیں گیا، دوا لی درد نہیں گیا، تو کسی اچھے آدمی سے ملا، اس نے کہا کتنے زمان کا؟ 2-3 مہینے ہو گئے میرے سر کا درد نہیں جا رہا۔ کہ تو کس کے پاس گیا؟ کہ وہاں گیا درد۔ ارے بیوقوف، وہ بھی بیمار تو بھی بیمار، کبھی بیمار نے بیمار کا علاج کیا ہے؟ اب کسی اللہ والے کے پاس جا۔ کہ کون ہے؟ کہ وہ پہاڑ میں بیٹھا فقیر، چلا جا، بڑے بڑے بالوں والا، کہ وہاں جا تیرا درد چلا جائے گا۔ اب یہ وہاں بھی چل کر کے بولی شاہ قلندر کے پاس گیا، سرکار در سرم درد می دارم، میرے سر میں بہت درد ہے، دعا فرمائیے۔ اللہ کے ولی نے کہا کجاست، کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں ہے۔ اس کا اس کو پکڑ بغیر، اس نے یوں پڑھا، پکڑا، اللہ کے ولی نے کچھ قرآن پڑھا، دعائیں پڑھی اور پڑھ کے پھونک مار دی۔ کہا سر کو ہلا، کہا سرکار درد ہے، خدا کی قسم درد ہی نہیں ہے۔ کہا بیرو اب تو چلا جا، مکرو نکل جا، تیری شفا مل گئی، نکل جا۔ اب وہ حیران کے سینکڑوں دوا لی، درد نہیں گیا، اور حضرت نے دم کیا تو ایک لمحے میں درد چلا گیا، ادھر کا کہیں درد نہیں۔ کہا تو اب بیٹا چلا جا۔ اب یہ باہر نکلا تو مرید کھڑے تھے آپ کی طرح، ارے پاپی تو کدھر گیا تھا؟ کہ میں حضرت کے پاس گیا تھا، میرے سر میں بہت درد تھا، کئی دوائیں لی، درد ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے دم کیا، خدا کی قسم ٹھیک ہو گیا، درد عمر بھر کا چلا گیا۔ کہا بہت اچھا، دیکھو ہمارے پیر تو ایسے ہیں، تو بے ایمان پیروں کو نہیں مانتا ہے، اب یہ پیر کمال ہے کہ نہیں؟ یہ پیر کا کمال، کہنے واقعی تمہارا پیر بے مثال ہے، کمال والا ہے۔ مگر دیکھو اپن کہتے ہیں نا مارواڑی میں کہ رسی جل جائے مگر بل اس کا نہیں جاتا، تو یہ میرے بیٹے کتنے بھی دیکھیں گے مگر ایمان نہیں لائیں گے۔ کہا کہ اچھا پیر کمال ہے تو پھر مگر کیا؟ کہا جب حضرت نے مجھے پھینوں بھیجو، جب دم کیا تو حضرت کے منہ سے مجھ کو بھنے ہوئے کباب کی خوشبو آئی۔ اگر یہ اللہ کا ولی گوشت نہیں کھاتے ہیں تو یہ کباب کی خوشبو کہاں سے آئی؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پیر ترک حیوانات کر چکا، وہ ترک حیوانات اس بزرگ کو کہتے ہیں گوشت نہ کھائے، لذیذ غذا نہ کھائے، مرغن غذا نہ کھائے، دہی گھی نہ کھائے، خشک روٹی پانی میں تر کر کے روزہ رکھے اور خشک روٹی سے افطار کرے، اس کو ترک حیوانات کہتے ہیں۔ یہ صوفیوں کی زبان۔ تم کہتے ہو کہ ہمارا پیر ترک حیوانات کر چکا اور حضرت نے دم کیا تو بھنے ہوئے کباب کی خوشبو آئی، اگر یہ گوشت وغیرہ نہیں کھاتے تو کباب کی خوشبو کہاں سے آئی؟ اب وہ مرید آپ کی طرح پکے تھے، کچے نہیں تھے، ہمارے والے لوگوں کی طرح پکے تھے، جیسے پیر پاگارے کے مرید پکے ہیں نا، ایسے ہی پکے رہیے گا تو انشاءاللہ کبھی تباہی نہیں آئے گی، نہ کرونا آئے گا نہ کرونا کا باپ آئے گا۔ مونچھوں کو تھوڑی ہلکی کر دو، باقی سب بیڑا پار ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ باقی اوسر اپنے ہم بند کرا دیں گے، پہلے سالی مونچھوں کو ٹھیک کرو تاکہ لچمن کا پوتا نظر نہیں آؤ، غریب نواز کا دیوانہ نظر آؤ، بس یہ کر دو، باقی سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عشق دیکھو اللہ والوں، اس نے کہا چلو تو ہمارے پیر کی توہین کرتا، ہم توہین برداشت نہیں کریں گے۔ اب اس بانڈو کو پکڑا، پوکن والے کو پیر اس کے پاس لے گئے۔ حضرت انچبے کو یہ کیا کہتا ہے؟ کہا بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہا حضرت نے دم کیا تو میرے سر کا درد چلا گیا، خدا کی قسم آپ کا پیر با کمال ہے، با کمال پیر ہے، با کمال پیر ہے، مگر جب نے حضرت نے مجھے دم کیا تو آپ کے مبارک منہ سے بھنے ہوئے کباب کی خوشبو آئی۔ تم کہتے ہو ہمارا پیر گوشت روٹی وغیرہ نہیں کھاتا تو یہ کباب کی خوشبو کہاں سے آئی؟ سرکار یہ بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے؟ ہمیں یقین ہے کہ آپ گوشت نہیں کھاتے، دہی نہیں کھاتے، دودھ نہیں کھاتے، گھی نہیں کھاتے، خشک روٹی اور پانی سے اور مرچ سے کھانا کھاتے ہیں، تو یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ یہ بے ایمان بدنام کرے گا آپ کو، ہم اس کو قتل کر دیں گے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے مضبوط تھے مرید آپ کی طرح۔ حضرت نے کہا بیٹا دری راز است، اس میں بھید ہے، کھولو مت، چلے جاؤ، چھوڑ دو اس کو، یہ بے ایمان چھوڑا، یہ پوکن رہے گی تو رہے گا، ان کو رہنے دو۔ چل کہا نہیں حضرت آپ بتا دو یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ جب ضد کی تو سنو میرے پیارے پیروں کی شان، بیٹا جگرم درش عشق الہی سوختم عذوبو یش می آید، فقیر نے اپنا کلیجہ رب کی محبت میں جلا کر کے کباب کر دیا ہے۔ یہ ہرن کے کباب کی خوشبو نہیں ہے، یہ فقیر کے کلیجے کی خوشبو ہے۔
کلیجہ جلتا ہے جب فقیری ملتی ہے، تب ولایت ملتی ہے، تب روزے دھنی کا تاج ملتا ہے، ایسے تاج نہیں ملتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا حلوہ کھا کے فقیر بن جاؤ گے، گوشت کھا کے ولی بن جاؤ گے، گوشتوں سے ولی نہیں بنتا ہے۔ فقیر رانا صاحب کو جودھپور لے کر آئے تو مجھے لوگ آئے لینے کے لیے، صاحب فقیر صاحب کو دم کر، ماشاءاللہ میں اس زمانے میں بالکل الحمدللہ باہوش تھا۔ میں گیا گنگا رام کا اسپتال دارالعلوم سے قریب تھا، فقیر غازی صاحب، فقیر فتح محمد صاحب، علی رحمہ اور کئی ان کے دوست تھے۔ میں نے دیکھا تو فقیر صاحب کی آنکھ بند تھی، میں نے کافی دیر دم پڑا، درود تاج پڑا، مگر ان کی انگلیاں ہل رہی تھی یوں۔ اب آپ دیکھ لو یہ کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ان کو اللہ کے ذکر سے اتنا عشق تھا۔ یہ جو مغربات اللہ ہو آپ کرتے ہو نا، ان کے رشتے ادھر سے نہیں ہیں، ان کے رشتے مدینے سے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے ذکر کی۔ تو فقیر صاحب اتنے عشق میں اور ذکر میں ڈوب چکے تھے کہ آنکھ کھولنے کی طاقت تو نہیں ہے مگر ہاتھ ہلانے کی طاقت ہے، رب کا ذکر کرنے کی طاقت ہے، اللہ کو یاد رکھنے کی طاقت ہے۔ تو جو اللہ والا ہوتا ہے وہ قبر میں سوتا ہے تب بھی زبان ہلتی رہتی ہے۔ یہ ولیوں کی شان۔ اس لیے اپنا ذکر، اپنا فکر جو آپ کرتے ہو اس کو برقرار رکھو، اس میں کوئی کمی مت آنے دو۔ اور یہ مدرسے، یہ اسلام کے قلعے ہیں، قلعے۔ آج دنیا پلاننگ بنا رہی ہے اسلام کو مٹانے کی، بہت دور دور تک یہ پلاننگ ہو رہی ہے، اور آپ کو ہم کو پلاننگ بنانی ہے اسلام کو بچانے کی۔ مٹانے والا اپنا کام کرے، بچانے والے انشاءاللہ اپنا۔ شرط یہ ہے کہ اگر مرشد سے جڑے رہے اور مرشد کی نظر رہی تو ہزار آندھی جیسلمیر پہ آئے گی، طواف کر کے نکل جائے گی، مگر ہمارا بال بھی بیکار نہیں ہوگا۔ مرشد کا عشق پکا ہو، نماز کا جذبہ سچا ہو، عبادت کا وقت آئے تو بکری چارو چاہے مربے پہ رہو، اپنی اجر کو بچھاؤ اور جھک جاؤ تو خدا کی قسم نور ہی نور برستا رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے مرشد کی سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین کے جتنے قلعے ہیں، یہ آپ کا دیکھو حاجی صاحب نے اتنا بڑا قلعہ تعمیر کیا، مولانا اکبر کیا نام مولوی کبیر کا دیکھو لاٹھی ہے، فیض سکندریہ ہے، سم کا ادارہ ہے، یہ بیچارے ملا لطیف اکیلے نہ معلوم کہاں کہاں گھوم کم کر کے ایک حسین قلعہ کھڑا کر دیا۔ یہ ان قلعوں کو، یہ قلعے چمن ہیں، ان کو اپنے کو پانی پلانا ہے۔ تھوڑا تھوڑا بھی پانی دو گے تو انشاءاللہ یہ چمن کبھی سوکھے گا نہیں، ہرا رہے گا، اور حافظ نکلتے رہیں گے، قاری نکلتے رہیں گے، اور خدا کی قسم جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں وبا نہیں آئے گی، کرونا نہیں آئے گا، وہاں اللہ کی رحمت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال کی حفاظت فرمائے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، مرشد کی محبت کو سلامت با کرامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ فقیر غازی صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو صحت جلد عطا فرمائے۔ کیونکہ مجھے امتحان ہے، وہاں امتحان چل رہا ہے، اس لیے مجھے جلدی جانا ہے۔ ایک بہترین فقیر، آپ بھی فقیر ہو، ایسا مجھے ملے، سائی ہوں سخی فقیر ہے، میں نے کہا خدا تجھے سلامت رکھے۔ تو تم سب فقیر ہو، یہ بھی فقیر ہے ہمارا۔ یہ گجرات جاتا ہے تو 1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ کتنے کی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ سائیں 1 کروڑ کی گاڑی تھی، میں نے کہا شروع کی، کہاں آپ کے شاگرد عبید اللہ صاحب آئے تھے تو ہم نے کہا تم مفتی صاحب تو نہیں آئیں گے، آپ آ گئے، ہم آپ کو اپنا مرشد سمجھتے، ہماری گاڑی میں بیٹھو تاکہ گاڑی میں برکت ہو جائے۔ ایسے کروڑ پتی کھڑے رہتے ہیں کہ کروڑ کی گاڑی میں عبید اللہ حیدری صاحب کو بٹھایا جاتا ہے۔ آج ہمارے فقیر صاحب کی، پیرانے صاحب کی محبت اور ہمارے حاجی کی جذبہ محبت نے مجبور کیا تو مولانا عبید اللہ صاحب آپ کے پاس آ گئے۔ اب میں نے اپنے کہتے ہیں بنی تیار ہے صاحب، فقیر صاحب بنی تیار ہے، اب کیا کرنا ہے، میدان نکالنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو باجری تو فرسٹ کلاس ہے، چھوٹا چھوٹا گھاس ہے، وہ نیڈان مولانا نکال دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور میں نکل گا، آپ بیٹھے رہیے گا۔ اپنا مسافہ ہو گیا، میں سلام کرتا ہوں، مجھے جواب دے گا، السلام